کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ماشاء اللہ، مرحبا، جی آیا نو بخیر راغلے، نیکیوں بھرے رحمتوں بھرے سلسلے میں آپ کی آمد، خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے آئیے مل جل کر التجا کریں، دعا کریں کہ کرم بالائے کرم ہو، رحمتوں کی برسات برسے۔ ان نیکیوں سے پہلے ہمیں اچھی اچھی نیتوں کی بہت ساری کثرت کی توفیق نصیب ہو جائے، اخلاص کی نعمت اعلیٰ سے کاش ہم مالا مال کر دیے جائیں، اور جتنے دن مقدر میں لکھے ہیں اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کی برکت سے آنے والے ان دنوں کو برکتوں، رحمتوں، خیر کے حصول کا سبب بنائے، اور وہ دن جب نیکیوں کی شدید ترین حاجت ہوگی، لوگ نیکیوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہوں گے، اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو زیادہ نجات بنائے، زیادہ آخرت بنائے۔ جہاں بہت ساری نیتیں کیجئے گا، یہ نیت بھی ضرور شامل کر لیجئے۔ امیر اہل سنت کی عطا کردہ ہے، فرماتے ہیں ہر صبح یہ نیت کر لیجئے، آج کا دن آنکھ، کان، زبان اور ہر عضو کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ آئیے مل جل کر اس سلسلے کو آگے بڑھائیں اور قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ خوش آمدید، سلسلے میں آمد، مرحبا، ماشاءاللہ۔ پہلے حسب معمول نیتیں ہوں گی، لبیک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی عز و جل کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ، اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما
أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما
ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا ترجمہ کنز الایمان کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کے ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور بے شک ہم نے آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اسے پانی کی بوند کیا ایک مضبوط ٹھہراؤ میں، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک کیا، پھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا، پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی. تو بڑی برکت والا ہے اللہ، سب سے بہتر بنانے والا ہے. سلسلے میں آمد مرحبا، ماشاء اللہ. تو پہلے نیتیں کروا دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا
حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کموں کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھ کے دیکھ کے تلوار تیرا تو تیرے غیر ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حق کے محبوب کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں حق کے محبوب کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں اپنے اس آئینے دل کی دوا کرتے ہیں اپنے اس آئینے دل کی جلا کرتے ہیں راہ میں ان کی جو زر اپنا فدا کرتے ہیں راہ میں ان کی جو زر اپنا فدا کرتے ہیں گویا فردوس سے بری مول لیا کرتے ہیں گویا فردوس سے بری مول لیا کرتے ہیں اور ہم وہ بندے کے دن رات خطا کرتے ہیں ہم وہ بندے کے یا رسول اللہ ہم وہ بندے کے دن رات خطا کرتے ہیں یہ وہ آقا ہے کہ سب بخش دیا کرتے ہیں گندے نکمے کمی مہنگے گو کوڑی دیتی کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود یہ وہ آقا ہے کہ سب بخش دیا کرتے ہیں مانگے تمہاری پناہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کا دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود یہ وہ آقا ہے کہ سب بخش دیا کرتے ہیں اور
اور سننا فریاد غریبوں کی جلانا مردے یا رسول اللہ میرے آقا سننا فریاد غریبوں کی جلانا مردے آپ کے در کے گداؤں کے گدا کرتے ہیں جاگے تو اشاروں سے اپنے کایا کی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا آپ کے در کے گداؤں کے گدا کرتے ہیں اور انگلیوں سے وہ بہا دیتے ہیں سے چشمے انگلیوں سے سینکڑوں جس سے کسے راب ہوا کرتے ہیں سینکڑوں جس سے کسے راب ہوا کرتے ہیں اور ناز قسمت لوگ مداح نبی تجھ کو کہا کرتے ہیں لوگ مداح نبی تجھ کو کہا کرتے ہیں ہر جگہ حق کے محبوب کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ خیراً واحسن الجزا مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود اشارہ بھی فرما دیا آخری مقطع کے اندر اور کیوں نہ ہو پھر کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری کے مرنے کے بعد ماشاءاللہ اللہ اللہ آج بیان تو مجھے کچھ اور کرنا تھا لیکن ایک انسیڈنٹ ہو گیا ایک ایسا واقعہ ہوا زندگی کے اندر کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح سے ذہن پہ انفلوئنس کرتے ہیں کہ سوچ کا دھارا تبدیل ہو جاتا ہے سم ٹائمز لائف کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے زندگی گزر لائف سٹائل کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے بلکہ دو ہو گئے دوسرا تو ادھار رہا ایک شیئر کرتا ہوں آپ سے وہ پھر کبھی دوسرا والا لیکن کرنا ہے نیت ہے اصل میں یہ ایک انسانی نفسیات ہے کہ جس فیلڈ سے اس کا تعلق ہوتا ہے اس کے بارے میں وہ سینسٹیو ہوتا ہے اور معلومات اس کے بارے میں جو ہونے والے واقعات ہیں وہ اس کو زیادہ اس پر اثر ڈالتے ہیں بنسبت کسی دوسری فیلڈ کے یوں سمجھ لیجئے ایگزامپل کے طور پر کہ فار ایگزامپل آپ فرنیچر مارکیٹ میں کام کرتے ہیں یا دکان ہے آپ کی چلیے فرنیچر مارکیٹ میں تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ نمازوں کا حال کیسا ہے یہ ہے تو آپ کے دل میں جذبہ جاگے گا کہ یار ہمیں اپنی مارکیٹ کے اندر علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کرنی چاہیے لوگوں کو نمازی بنانا چاہیے لیکن ہو سکتا ہے کہ موٹر سائیکل مارکیٹ میں یا آٹو موبائل مارکیٹ میں وہاں آپ کا اتنا ذہن نہیں بنے گا جتنا اپنے اس میں بنے گا ذہن وہ تو انسانی نفسیات ہوتی ہے نا یونیورسٹی میں آپ کا اتنا ذہن نہیں بنے گا اسٹوڈنٹ ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھنے والا انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے والا اس کا ذہن فرنیچر مارکیٹ کی طرف نہیں جائے گا وہ کہے گا یار ہم جو یہاں ہیں
تو یہاں نیکی کی دعوت پیش کرتے ہیں, یہاں نمازی بناتے ہیں لوگوں کو, یہاں جو ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں. اور یہاں اگر کچھ ایسا انسیڈنٹ ہو تو وہ زیادہ سینسٹیو ہوگا بنسبت فرنیچر مارکیٹ کے. فرنیچر مارکیٹ والا اپنی مارکیٹ میں کوئی ایسا سانحہ ہو جائے تو زیادہ کنسرن ہوگا, اسے زیادہ تعلق ہوگا بنسبت کسی دوسری جگہ کے. یہ ہر انسان کی نفسیات ہے. میں بھی ظاہر ہے بینگ اے ہیومن, تو مجھے بھی وہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا کہ چونکہ تعلیمی شعبے سے تعلق ہے میرا, تو اس کا ایک سمجھ لیں فائدہ کہہ لیجئے یا ایٹریبیوٹ کہہ لیجئے, فائدہ تو شاید پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, واللہ عالم و رسول, کہ ینگسٹر سے, نوجوانوں سے, نوجوان نسل سے میرا رہتا ہے واسطہ, اور ان کے ویوز اور ان کے تھاٹس یہ ذہن میں آتے رہتے ہیں, پتہ چلتے رہتے ہیں. فائنینشیل انجینئرنگ کا ایک بیچ ہے, وہاں فائنینشیل ڈیریویٹو پڑھا رہا تھا, تو کلاس ختم ہو چکی تھی, 3:30 بج گئے تھے, لیکچر ختم ہو جاتا ہے اس ٹائم. تو مجھے خوش فہمی ہے, میرا شمار ان استادوں میں ہوتا ہے کہ جو فرینڈلی ہیں, جو اسٹوڈنٹ وہ بات بھی کر دیتے ہیں کہ جو عام استاد سے نہیں کرتے. تو انہوں نے مجھے ایک بات بتائی, کوئی بات نکلی لیکچر کے اختتام پر, تو اس دوران انہوں نے تذکرہ کیا کہ سر آپ کو معلوم ہے کہ 2 بچوں نے خودکشی کر لی ہے. اب یقین کریں مجھے ایسا جھٹکا لگا, شاید 1-2 سیکنڈ کے لیے تو مجھے سکتہ ہو گیا ہوگا. اور پھر انہوں نے ظاہر جب دیکھی ہوگی میری حالت, تو وہ پھر اور تھوڑا سا کھلے کہ وہ, میں نے کہا بچوں نے خودکشی کر لی. ہاں بچوں نے خودکشی کر لی. تو میں مطلب مجھے تو یہ نہیں یوں جھٹکا لگا کہ میں نے کہا یہ تو یار بڑا تو چلیں ایک اس کا ایک الگ مزاج ہوتا ہے نا, بچوں کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ دور تک دیکھنے کی یا کسی بھی معاملے کو انالیٹیکل انداز کے اندر تجزیہ کر کے فیصلہ کرنے کی طاقت, یہ تو بڑوں میں بھی گنتی کے لوگوں میں ہی ہوتی ہوگی شاید, اتنے ٹھنڈے دماغ سے مختلف پہلوؤں پر سوچ کے, لیکن تجربات اور عمر اور علم کی وجہ سے رفتہ رفتہ اس صلاحیت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اگر بہت ہی بری صحبت مل جائے احمقوں کی تو وہ تو بات الگ ہے, ہم جنرل بات کر رہے ہیں. لیکن بچوں میں تو اتنی سینس نہیں ہوتی, اور بچے عموماً ہوتے ہیں امیٹیٹو, یعنی کہ نقالی کرتے ہیں, نقل کر کے نا باپ کو دیکھیں گے, جو جس اسٹائل سے باپ کام کر رہا ہے, جو کر رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے بھی باپ کو کاپی کرتے ہیں, چھوٹی بچیاں ماں کو کاپی کرتی ہیں. تو یہ ایک حد تک رہتا ہے. یہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا رہتا ہے, وہ اپنے فیصلے کرنا اور اپنی سوچ کے استعمال کر کے وہ عمل درآمد کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن بنیادی طور پر وہ نقالی کرتا ہے. خود سے ذہن میں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ آ جائے تو یوں مجھے زیادہ جھٹکا لگا. میں نے کہا یار یہ, پھر وہاں سے انہوں نے بھی شیئر کیا اور نوجوانوں نے کہ سر ہم بھی یعنی کہ اس طرح سے نہیں تھا معاملہ, کہ ہمارے ذہن میں تو اس طرح کے کانسیپٹ نہیں ہے, اب یہ کیوں آتے ہیں, اب بچوں کے ذہن میں اس طرح کا کانسیپٹ. ہم کوئی انڈیویجول کیس دیکھیے ڈسکس نہیں کر رہے ہیں, معاشرے کی بات کر رہے ہیں, جنرل ٹرینڈ کی بات کر رہے ہیں. تو میں نے یعنی کہ یہی عرض کیا کہ یار یہ تو معاشرے کا ٹرینڈ لگ رہا ہے کہ ہم, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی اوور آل ہم لوگوں کے الفاظ, ہم لوگوں کے افعال, ہماری باتوں سے, ہمارے طرز عمل سے, یعنی یہ جو یہاں ہو رہا ہے, ان سے ان بیچارے چھوٹے ناسمجھ صاف جو کاغذ کی طرح سادہ ذہن ہیں, ان کے ذہنوں میں اس طرح کی کوئی بات جا رہی ہے جس سے یہ بیچارے انفلوئنسڈ ہو رہے ہیں, متاثر ہو رہے ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ ان کا بیہیویئر فارمولیٹ ہو رہا ہے, ان کا طرز عمل وہ ترتیب پا رہا ہے. تو اب ہم سوچیں کہ ہم پر کتنی اہم اور بڑی ذمہ داری عائد ہو رہی ہے کہ ہم جو بولیں گے, ہم جو کریں گے وہ اگلی نسل میں منتقل ہو رہا ہے. تو ہمارے بڑے تو ہمیں یہ معاشرہ دے کر گئے جس میں ہم رہنے, کیا ہم اس سے بدتر معاشرہ آگے آنے والی نسل کو دینا چاہتے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک اپنا, سب, میں بھی آپ بھی, ہم خود احتسابی کریں, اپنی عدالت لگائیں ذرا اور اپنے آپ کو کھڑا کریں. میرے امیر اہل سنت فرماتے ہیں نیکی کی دعوت میں, نیکی کی دعوت امیر اہل سنت کی بک ہے لکھی ہوئی, بہت پیاری اور ایکسٹینسو. اس کی شروع میں بالکل آغاز کے اندر ہی پیج نمبر 5 پہ فرماتے ہیں, میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ مبلغ ہے.
خواہ وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، یعنی وہ عالم ہو یا متعلم مطلب اسٹوڈنٹ طالب علم، امام مسجد ہو یا مؤذن، پیر ہو یا مرید، تاجر ہو یا گاہک، سیٹ ہو یا ملازم، آفیسر ہو یا مزدور، حاکم ہو یا محکوم، الغرض جہاں جہاں وہ رہتا ہو، کام کاج کرتا ہو، رضائے الہی عز و جل کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے گرد و پیش کے ماحول کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے کوشاں یعنی کوشش کرنے والا رہے اور نیکی کی دعوت کا مدنی کام جاری رکھے۔ مگر افسوس فی زمانہ یہ عظیم مدنی کام بہت زیادہ سستی کا شکار ہے، تو ہم لگتا ہے غافل ہو رہے ہیں۔ اور دیکھیے ہر شخص کی انفلوئنس میں فرق ہوتا ہے، بعض پرسنالٹیز بہت انفلوئنشل ہوتی ہیں، بہت با اثر ہوتی ہیں، ان کا اثر بہت زیادہ اور بہت سارے لوگوں پر ہوتا ہے، اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا اثر محدود ہوتا ہے، اور یہ فینومینا ہے لائف کا۔ فار ایگزامپل کوئی نوجوان ہوتا ہے بہت ٹیلنٹڈ، تو اپنے فرینڈ سرکل میں اس کی بڑی انفلوئنس ہوتا ہے نا، بڑا جو وہ کرتا ہے تو دوسرے اس کو بس کاپی کرنے لگتے ہیں۔ بچوں کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چلو تو ایک سب سے آگے دوڑے گا تو پیچھے سارے چلے جائیں گے، ہوتا ہے، انفلوئنشل ہوتے ہیں بعض۔ تو جو جتنا انفلوئنشل ہو، جتنا با اثر ہو، کیا اس کی رسپانسبلٹی اتنی بڑھ نہیں جاتی؟ اب دیکھیے ٹیلنٹڈ نوجوان کا میں نے بتایا، یہ ایک بڑا بھائی ہے، بڑے بھائی کا بھی ایک اثر ہوتا ہے پیچھے آنے والے چھوٹے جو سبلنگز ہیں، جو بہن بھائی ہیں اس کے، ان کے اوپر اس کی ذمہ داری۔ اور والد، یعنی ہر شخص کے اندر کہیں نہ کہیں اس کا والد چھپا ہوا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یوں سمجھ لیجئے، مطلب کہ یعنی عادات میں، انداز میں، یعنی کہیں نہ کہیں میرے اندر میرے والد کی کچھ نہ کچھ عادات ہوں گی، آپ کے اندر بھی ہوں گی، آپ کی والدہ کی بھی کچھ عادات آپ کے اندر، ایک دو اکا دکا 200 300 1000 2000 کچھ نہ کچھ ہوں گی۔ تو کیا والد کی رسپانسبلٹی بڑھ نہیں جائے گی، والدہ کی رسپانسبلٹی بڑھ نہیں جائے گی کہ ان کی شخصیت کا جو پرنٹ ہے وہ ان کے بچوں پر منتقل ہو رہا ہے؟ اگر میرے افعال، میرے قول میں کچھ ایسی خرابی ہے تو ظاہر ہے اس کا اثر کہاں تک جائے گا؟ مجھ تک محدود نہیں رہے گا نا، آگے تک چلا جائے گا۔ اچھا، پھر کچھ علاقائی ہوتی ہیں، شخصیات ہوتی ہیں، محلے کی بزرگ سماجی کوئی ہوتی ہیں، با اثر شخصیت ہوتے ہیں، خاندان کا کوئی ایسا بزرگ یا بڑا ہوتا ہے کہ جس سے سب مشورہ کرتے ہیں، وہ غلط فیصلہ کر دے یا کچھ غلط کہہ دے تو سم ٹائمز کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ انتظامی طور پر کسی بڑے عہدے پر فائز ہیں، کوئی ایسی آپ کی شخصیت ہے کہ جہاں پر آپ کی پبلک ڈیلنگ بہت ہے، پبلک ریلیشننگ بہت ہے، لوگ آتے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں، آپ ماہر نفسیات ہیں، لوگوں کو مشورے دیتے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کوئی بہت بڑے حکیم ہیں مستند اور آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، آپ جج ہیں، آپ وکیل ہیں، صحافی ہیں، آپ کالم لکھتے ہیں، مضامین لکھتے ہیں، آپ ریسرچ رپورٹس لکھتے ہیں، آپ چینل سے آپ کا کسی کا سے تعلق ہے، میڈیا سے منسلک ہیں، آپ مصنف ہیں، آتھر ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، یا کوئی سیلیبریٹی ہیں، مشہور شخصیت ہیں، کتنے لوگ آپ سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو میں اور آپ غور کریں کہ ہم جب اگر کچھ کہیں گے تو کتنے لوگوں کی ذہن سازی اور ذہن کی تباہی ہو سکتی ہے۔ تو کیا ذمہ داری بڑھ نہیں جاتی؟ تو میرا عرض کرنے کا مطلب آئیے ہم خود احتسابی کریں، غور کریں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں، کردار کا جائزہ لیں، اپنے اقوال کا جائزہ لیں، جو کہتے ہیں ہم اور جو کرتے ہیں۔ ہم معصوم نہیں، غلطیاں تو ہوتی ہیں، لیکن جب غلطی کا احساس ہو جائے اور پتہ چل جائے تو ایک بندے کو ایک احتیاط کا پہلو ذہن میں آ جاتا ہے، اور غلطی ہو جائے تو فوراً اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، بندہ واپس آنے کی کوشش کرتا ہے ٹریک کے اوپر۔ لیکن جس کو غلطی کا احساس نہیں ہوتا پھر تو وہ چلتا ہی چلا جاتا ہے، ٹریک سے، مین ٹریک سے ہٹتا ہی چلا جاتا ہے، دور ہوتا چلا جاتا ہے، دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جب اسے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب منزل تک پہنچنے کا ٹائم نہیں رہتا اس کے پاس۔ تو ایسا نہ ہو، ہم نے آنے والی نسل کو ایک صحت مند، ایک اچھا باعمل معاشرہ دینا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے نا۔ تو ان کے جو کچے ذہن ہیں ان کے اوپر ہم نے سنتوں بھری، سنہری نہیں کہوں گا میں، سبز الفاظوں میں ہم نے تحریریں لکھنی ہے۔ یہ جو سادہ ورک ہے
اے کاش عشق رسول اور خوف الہی جل جلالہ سے معمور تحریرات اس سادے ذہن کے اوپر لکھی جائیں، اور یہ لکھنے والے ہم ہیں، اس کا قلم ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے میرے اور آپ کے ہاتھوں میں، اس معاشرے کے ہاتھوں میں۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ ایک اچھے مستقبل کی طرف، ایک صحت مند باعمل جنریشن کی طرف۔ ایک تو یہ مجھے کہنا تھا کہ آنے والی نسلوں کا ہم نے خیال کرنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ خودکشی کے جیسے بارے میں بات ہوئی نا، تو اس پر میں زیادہ طویل کلام نہیں کروں گا، کیونکہ اس پر میرے امیر اہل سنت نے یہ ہے خودکشی کا علاج میرے ہاتھ میں رسالہ، بہت پیارا کلام ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے اندر خودکشی کے اسباب ہیں، ایسے لگے گا آپ کو کہ کوئی سائیکٹسٹ ہے، کوئی سائیکالوجسٹ ہے، ماہر نفسیات ہے جو تجزیہ کیا چلے جا رہا ہے۔ بہت پیارا ماشاءاللہ بیان ہے اس میں، پھر اس کے اسباب اور ذہن سازی۔ خودکشی کی جو ریزن ہوتی ہے نا، وہ سوچ تبدیل ہو جاتی ہے، شیطان ایسا احمق بنا دیتا ہے، باولا کر دیتا ہے، پاگل واقعی، کہ وہ سجھائی نہیں دیتا کچھ۔ جب ذہن سازی ہو جائے تو سوچ کا جب رخ متعین ہو جائے تو عمل کا رخ بھی متعین ہو جاتا ہے، جو سوچ لیتا ہے بندہ پھر اس پر عمل بھی کر لیتا ہے۔ ذہن سازی کی اتنی زبردست مدنی پھول ہے کہ انشاءاللہ جو مایوس بھی ہوگا نا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ اس کا ذہن کی جو گرد ہے وہ چھٹ جائے گی، اور امید کی کرنیں انشاءاللہ اس کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور پھر روحانی علاج بھی ہیں اس کے اندر، ایکسرسائزز بھی ہیں، کچھ ڈرلز بھی ہیں کہ ڈپریشن کو، ٹینشن کو کم کرنے کے لیے وہ کیا کرے۔ ایک تو ذہن سازی، سوچ متعین ہو گئی، اور پھر جسمانی طور پر وہ کیا کرے کہ اس کا سٹریس ریلیز ہو جائے، کم ہو جائے، اور پھر روحانی طور پر وہ کون سے اوراد پڑھے، وظائف پڑھے کہ جس سے اس کو روحانی قوت ملے اور طاقت ملے، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے وہ اتنا اندر سے مضبوط ہو جائے کہ مشکلات کے سامنے، یہ نیچرل ہے، اٹس اے پارٹ آف لائف، زندہ رہیں گے تو مشکلات تو آتی ہی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ آتی ہیں ہمیں اونچا اڑانے کے لیے، باہر تیز ہوا اڑتی ہے تو اونچا اڑتے ہیں، تو یہ ہماری ہی مضبوطی کے لیے ہوتی ہے، ہمیں عقل نہیں ہوتی، ہمارے ہی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ بہت اچھی ذہن سازی ہے، تو انشاءاللہ اندر سے بھی مضبوط ہو جائیں گے تو بہت پیارا مدینہ ترکیب ہو جائے گی، یہ ضرور پڑھ لیجئے۔ یہاں یہ عرض کروں گا، بڑا دلچسپ واقعہ کہ جس اجتماع میں، ملتان کے اجتماع میں امیر اہل سنت نے یہ بیان فرمایا تھا، جس اجتماع میں یہ بیان ہوا تھا نا، اس میں ایک ڈرائیور آیا، اے سی کوچ چلاتا تھا، وہ لے کر آیا ہوگا اسلامی بھائیوں کو۔ اب اس کی عجیب مینٹلٹی ہو گئی تھی، پریشان رہا ہوگا وہ، لیکن اس کا دماغ ایسا بن گیا تھا کہ بس اب جو ہے نا اب میں نے نہیں زندہ رہنا، میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں گا خود۔ وہ ذہن بالکل بن گیا تھا، لیکن اس کا ذہن، اب دیکھیں شیطان نے وار پر وار مرے پہ درہ لگایا، اس کا ایسا ذہن بنایا کہ اکیلا نہیں مروں گا، وہ نا بس وہ بغاوت اور وہ نفرت، معاشرے سے، لوگوں سے نفرت کا ایک ذہن بنا دیا، ڈال دیا اس کے ذہن میں، اکیلا نہیں مروں گا، مرنا ہے مجھے مگر اکیلا نہیں مروں گا، تو اب میں کیا کروں گا، بہت سارے لوگوں کو لے کے مروں گا۔ تو پلان اس نے یہ کیا ہوا تھا کہ میں جب کھچا کھچ سواریوں سے بھری ہوئی میری بس ہوگی تو اس کو میں کہیں کھائی میں یا کسی اس طرح گرا دوں گا، میں نے تو جانا ہے ساتھ میں، ان کو بھی لے کے جانا ہے۔ یہ آیا اجتماع میں، آ گیا، اللہ کا کرم ہو گیا، یہ آ گیا، اور جس اجتماع میں یہ آیا اسی اجتماع میں یہ بیان ہوا۔ اب اس کے امپریشن یہ تھا، اس کا ذہن یہ تھا کہ گویا کہ میرے لیے ہی یہ بیان ہوا ہے، اور جب میں نے مطلب وہ بیان سنا، اب دیکھیے کتنا انفلوئنشل ہے یہ، کتنا با اثر الحمدللہ امیر اہل سنت کے الفاظ مبارک کے اثرات، یہ دعوت اسلامی کی بہاریں دیکھ ہی رہے ہیں آپ۔ تو انہوں نے پھر یعنی یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب وہ بیان سنا اور پھر توبہ کی، اور پھر میں نے نام پتہ معلوم کیا کہ جو بیان کرنے والا یہ ہے کون، اور پھر وہ امیر اہل سنت کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا، اور الحمدللہ مدنی قافلوں کی، مدنی انعامات کی، نمازوں کی پابندی کی، سنتوں کی پابندی کی نیتیں کر کے روتا ہو گیا ہوا، الحمدللہ ایسا با اثر بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، یہ بھی اسٹڈی کر لیجئے، یہ بھی آج کی ریکویسٹ ہے۔ آئیے چلتے ہیں امیر اہل سنت کی طرف، یہ کیا کہہ رہے ہیں آج، جو اتنی با اثر شخصیت ہیں کہ بیان سن کر لوگوں کا اتنا گہرا جو ذہن ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں آج
دل کے کتاب جو ہے کھول لیجئے گا، قلم امیر اہل سنت کے ہاتھ میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نبی نے کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم۔ حدیث میں ہے کہ عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کسی بیپاری کے چہرے کو دیکھنے کی فضیلت میں نے نہیں پڑھی، آپ نے پڑھی تو بتا دو۔ کسی وہ سرمایہ دار کے چہرے کو دیکھنے کی فضیلت میں نے نہیں پڑھی۔ کسی صدر کی، پرائم منسٹر، کرکٹر، ایکٹر، ان کے چہرے کو دیکھنے کی فضیلت میں نے کہیں نہیں پڑھی۔ ایک غریب مسکین پیون لگے کپڑے والا بیٹھا ہے اور عالم ہے، اس کے چہرے کو اگر اس نیت سے دیکھا عبادت کی نیت سے تو ثواب کمائے گا۔ جو چہرے کو دیکھتا رہے اور عبادت کا ثواب لوٹتا رہے، تو یعنی کہ یہ حدیثیں کیا ہمیں علماء کے قریب نہیں کر رہی؟ دیکھو اس کو، عالم کو دیکھو، عبادت بیٹھے بیٹھے مفت میں بغیر خرچے کے لوٹے جاؤ عبادت کا ثواب۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ کیا یہ حدیثیں اس بات کی ہمیں ترغیب نہیں دیتی کہ ہم بھی علماء یا اہل علم بنے، عالم بنے اور اپنی بچوں کو بھی عالم بنائیں؟ عالم ہی تو انسان ہوتا ہے، تو اقوال ہے نا بزرگوں کے، مجھے تو بڑے پسند ہے کہ عالم ہی انسان ہوتا ہے۔ مجھے عالم سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے، غیر عالم سے بعض اوقات گھبراہٹ ہوتی ہے۔ جب وہ یعنی کوئی علمی بات کر کے نا کہ یہ اپنے اسلائی بھائیوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، اپنے اسلائی بھائی اپنی بات سنتے ہیں، جو دوسرے ہوتے نا عوام، یہ مطلب بہت ڈرا دیتے ہیں۔ ایک بار مجھے یاد آیا، میں کسی اور ملک میں تھا، تو وہ کسی جگہ پر میں تھا تو مجھے لوگ پہچانتے نہیں تھے، کوئی ایک اسلائی بھائی میرے ساتھ تھے بس، تو وہ کوئی چند پاکستانی تھے نوجوان، پتہ نہیں کیا سوچی ان کو، آ کر ہم کو سلام کیا انہوں نے، تو میں نے جواب دیا سلام کا، تو ان میں سے ایک بولا کہ کتنی پیاری آواز ہے، میری آواز کا کتنی پیاری آواز ہے، تو میں چونکا، میں نے کہا یہ شاید میرے کو پہچان گیا، اور لیکن وہ پہچانا نہیں تھا اس نے، بعد میں وضاحت ہوئی پہچانا نہیں تھا، واقعی اس کو آواز اچھی لگی تھی، اس کی مہربانی۔ تو سنیے تو صحیح، اب انہوں نے کوئی مذہبی ٹاپک چھیڑا اور ڈرا دیا میرے کو، ایسی باتیں شروع کر دی، اور ایک ان میں جو بڑا کچھ ضدی قسم کا لگ رہا تھا، اور مجھے تھا کہ اب یہ کفریات پر اترے گا، اب بکے گا کفر۔ اب میرے کو مجبور ہو گیا، کیونکہ تھے پاکستانی، اور پاکستانی تقریباً ایسے ہوں گے کہ جو شاید میرا نام سنے ہو، ایسا میری خوش فہمی ہے کہ ایک تعداد غالب اکثریت ہوگی جو میرا نام جانتی ہو۔ تو میں نے کہا اب اپنا تعارف کروا دیں کہ شاید ہی مجھے پہچان لیں، اور میرا ان پر روب پڑ جائے، روب ڈالنا ضروری تھا کہ اس کو کفر میں گرنے سے بچانا تھا۔ تو میں نے ان کو بولا کہ ٹھہریے، میرا نام محمد الیاس قادری ہے۔ اچھا، میں نے جیسے ہی یہ کہا تو ان کی ٹیون بدل گئی، مدینہ میں اپنے فضائل نہیں بیان کر رہا یار، آپ ایسا مت کر رہے یار، کچھ بولنے تو پھر میں کھلوں گا کیسے، آپ اس طرح نعرے لگاتے رہو گے تو میں نے یہ ان کو کہا، تو اب یہ تو بھائی لپٹے، اور ان پر ایسا لگا بازو پر رقت طاری ہو گئی۔ اب وہ سر جھکا کر میں نے جو بولا چپ چاپ سن لیا انہوں نے، سمجھے، پھر انہوں نے کوئی آرگومنٹ نہیں کیا میرے سے، پھر انہوں نے مجھے اصرار کر کے اپنے ڈیرے پہ لے گئے، مجھے میری خدمت کی، چائے پانی پلایا، لوگوں کو نیندوں سے اٹھایا، لے آئے، بہت سارے اتاری بنے، اور وہاں سے اجتماع کے لیے گاڑی شروع ہو گئی۔ الحمدللہ اب وہ دور ہے کہ اب اسی جگہ ہفتہ وار اجتماع ہونے لگا ہے، الحمدللہ۔ تو یہ ایک مطلب اتفاق سے ایک واقعہ ہوا جو یاد آیا، مجھے عرض کر دیا۔ تو کہیں ویسے تعارف نہیں کروانا چاہیے اپنا، لیکن وہاں ضرورت مجھے محسوس ہوئی کہ شروع میں نہیں کروایا تھا تعارف، تو وہ جس نے کہا تھا پیاری آواز، تو اس نے، میں نے بولا تم نے پہچانا؟ نہیں، میں نے پہچانا نہیں تھا، مجھے ویسے ہی آواز اچھی لگی تو میں نے بول دیا۔ تو ان لوگوں نے میرے نام وغیرہ سنے ہوئے تھے۔ تو بہرحال یہ کہ عالم سے مربوط ہونا ضروری ہے، اور ان سے پوچھتے رہنا چاہیے، ورنہ وہ بہت خطرہ ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا عوام میں بہت خطرہ ہوتا ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں، ڈرا دیتے ہیں، دھاڑ کر کے کفریات آج کل بک دیتے ہیں، کچھ ان کو ہوش نہیں ہوتا، اور ان کو سمجھانا بھی اپنے بس کا روگ نہیں ہوتا۔ جو اپنے سے مرغوب نہیں ہوتے نا، پھر ان کو منانا بہت مشکل ہوتا ہے، دلائل ان کے پلے ہی نہیں پڑتے ان کو۔ ہوشیار یا ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں بعض کے، ان کو یوں لگتا ہے کہ ہم کو بہت معلومات ہے، یوں سمجھتے، مولاناؤں کی باتیں کاٹ دیتے ہیں، علماء کی باتیں کاٹ دیتے ہیں وہ لوگ۔ کیا علماء بیچارے اتنا کیا کریں، وہ چپ ہو جاتے ہیں، جواب جاہلاں، خاموشی باشد۔ اب اگر کوئی عالم بالفرض
किरदार के एतबार से अगर दागदार है भी, कोई मतलब है नहीं कि उसमें ऐसा फॉल्ट है, होता है अखलाकी एतबार से या कुछ खराबी है उसमें, तब भी अगर वो है आलिम दीन तो उसकी बसबब इल्म दीन फजीलत अपनी जगह पर रहेगी और उसकी तौहीन की इजाज़त नहीं मिलेगी हमें कि उससे कोई मतलब मैंने कहा मुझसे दुश्मनी रखें। ठीक है, वो शम्मा है, जलती है, हमें तो रोशनी देती है, हम अपने काम से काम रखें और उसकी रोशनी से फ़ायदा उठाएं। तो उलमा से बहरहाल फैज़ उठाएं और उससे फ़ायदा लें और मुफ्तियान किराम से मसाइल मालूमात करते रहें। नबी ने की दावत की तड़प हो किसी सूरत न कम चश्मे करम। जी, ईमेल इत्तेफाक की बात है, आज भी सबसे पहले मेल उसी इस्लामी भाई की आई है जो जिन्होंने लास्ट सिलसिले में भी सबसे पहले मेल की थी, यानी कि मोहम्मद रिजवान भाई जिसावत या गिसावत, जो मकराना राजस्थान इंडिया हिंद से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान, मुझे आप इस प्यारे सिलसिले में आला हज़रत की नात मोहम्मद मज़हर कामिल है तो हक़ की शान इज़्ज़त का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबरक वसल्लम सुना दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन, इंशाअल्लाह, आमीन। चले मेल्स शामिल करनी, कॉल्स वालों को भी। कॉल्स तो इतनी हैं, शायद 3 प्रोग्राम करें तो तब भी चल जाएंगे। जी, बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या सामने आता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद मोहम्मद मेहू अली अफ्तारी हिंद के शहर बीकानेर से अर्ज कर रहा हूँ। मुझे खुलेआम सल्ली अला कहते कहते सिलसिला बहुत ही प्यारा लगता है। खासकर गुलाम रसूल भाई की मुस्कुराहट देखते हैं तो मदीना मदीना हो जाता है। मुझे खुलेआम सल्ली अला कहते कहते मैं नात खान इस्लाम भाई जो हैं हमारे सामने, उनकी नात मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैं उनको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मुझे एक मुनाजात सुना दीजिए, सब गुनाहों से मैं किनारा करूंगा या रब। और अल्लाह ताला मदनी चैनल को सलामत रखे, मेरे लिए दुआ फरमाएं, दुआ फरमा दें कि हमारे घर में मदनी माहौल पैदा हो जाए, मदनी माहौल बन जाए। और हमारे लिए शहर बीकानेर के लिए दुआ फरमा दें कि यहाँ भी खूब खूब मदनी कामों की धूम मच जाए। और तमाम मदनी चैनल के चलाने वाले हैं उन सबको मेरा सलाम अर्ज है। और तमाम मदनी चैनल के जो सिलसिले मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इतनी दूर से कॉल करके माशाअल्लाह आपने दिल बढ़ा दिया। जी, आगे बढ़िए, दिल बढ़ा, आगे भी बढ़िए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अशरफ अतारी इटली के शहर ब्रेशिया से हो रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इटली मदनी चैनल अपनी बहारें दिखा रहा है। मदनी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह इटली में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। तो राम फूल भाई से मुझे इंतजार है इस सिलसिले को कभी कभी शाम को भी दिखा दिया करें। अच्छा। अभी सुबह का वक्त है, यहाँ सुबह के 6 बजे हैं। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। मुझे इंतजार है कि इसका टाइम जो है ना वो थोड़ा तब्दील कर दें। तो नाथ खान साहिब भाई से मुझे इंतजार है कि मुझे एक नात सुननी है, जिसको चाहा मीठे मदीने का मेहमान किया। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, चलें जी, यूरोप की नुमाइंदगी भी हो गई, जिसको चाहा मीठे मदीने का। मैं कोशिश करूँगा, इतना वक्त नहीं मिलता SMS में ढूंढने की कि कोई चलो अफ्रीका का SMS आते हैं, वैसे साउथ अफ्रीका से SMS तो मिल जाए तो वहाँ की भी नुमाइंदगी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका सिलसिला खुले आँख सल्ले अला कहते कहते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सिलसिला है। और इसमें सुबह सुबह हम तिलावत कुरान सुनते हैं, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं, दिल बाग बाग हो जाता है। यहाँ खुलते ही जब मदनी चैनल को ऑन करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल घर में नातों की आवाज़ें आती हैं, तिलावत की आवाज़ आती है, बहुत ही अच्छा जो है वो माहौल हो जाता है। तो आपके सिलसिले के अलावा भी मदनी चैनल तो पूरा ही अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल गुलदस्ता है कि इसमें जब भी हम इसको खोलते हैं तो इसके गुलदस्ते में से, बाग में से कोई ना कोई
پھول جو ہے ہمیں توڑنے کو مل جاتا ہے. تو کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے سلسلے کے اندر میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ جیسے کہ یہ اپنا سلسلہ کرتے ہیں تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو بھی رسالہ اس موقع کی مناسبت سے ہو، مہینے کی مناسبت سے ہو، اس کا بھی تعارف ہمیں کچھ دیا جائے. اور اس کے علاوہ جو ہے نگران شورا کے اور دیگر جو ہمارے پمفلیٹ بھی جو ہیں وہ بھی اس کے اندر جو ہے اس کی ترغیب دلایا جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس مہینے کی مناسبت سے ہم کیا جو ہے پڑھ سکتے ہیں. اور ہمارے علم کے اندر جو ہے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے جو مطبوعہ رسالے ہیں یا جو پمفلیٹ ہیں ان کو پڑھ کر ہم اپنے جو ہے علم کے اندر کس طرح جو ہے وہ اضافہ کر سکتے ہیں. تو اس کو شامل کریں تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے بھی جو ہے ایک علم حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے سلسلے کو آپ کو برکتیں عطا فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے. آمین. ماشاء اللہ، نہ نام نہ پتہ، اخلاص ماشاء اللہ. اور مشورہ آپ کا مجھے سمجھ میں آیا ہے. اور رسالوں کا تو گاہے گاہے کتابوں کا تعارف میں پیش کرتا رہتا ہوں، پمفلٹ کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوا تھا. تو یہ جو پرچے ہیں انشاءاللہ جو مکتبۃ المدینہ چھاپتا ہے اس میں بھی بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہوتے ہیں. اس کی بھی ترکیب انشاءاللہ ممکنہ صورت میں شامل کروں گا. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا. اتنا اچھا مشورہ دینے کا بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شریف اتاری ہے اور مجھے وہ نعت سننی ہے، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ دعوت اسلامی والے اور آپ سب کو خوب خوب مدینے کی بار بار سعادت عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاء اللہ. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتاری واقعہ سے عرض کر رہا ہوں. لبیک. پروگرام بہت ہی اچھا اور دل کو بھلا معلوم ہوتا ہے. صلی اللہ میں میری یہ فرمائش ہے کہ مجھے اعلیٰ حضرت کا کوئی اچھا سا کلام سنا دیجیے اور غلام رسول بھائی سے یہ مدنی التجا ہے کہ میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ. اعلیٰ حضرت کی نعت شریف انشاءاللہ تعالیٰ. 2 اور لیں گے، گنجائش نہیں ہے. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمیز حسین اتاری گوجرا سے عرض کر رہا ہوں. غلام رسول بھائی مجھے نعت سنوا دیجیے. خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا، فیضان اتار جاری رہے گا، فیضان مدنی چینل جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. The last one. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عرفان اتاری لیا سے عرض کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں الحمدللہ، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مدنی چینل کو خوب برکتیں عطا فرمائے. ہم سب کو دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے. اور نعت خواں اسلامی بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ ہمیں کلام سنا دیں، کار توجہ فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ مدنی ماحول کی برکت ہے. خیر خائی مومن کی دیکھیں کتنا دعاؤں کا تبادلہ ہو رہا ہے، یہاں سے بھی وہاں سے بھی. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، سلامت رکھے، آباد رکھے. جی ہمارے اسلامی بھائی نے اعلیٰ حضرت کا کلام بولا تھا ہند سے، اور انہوں نے بھی کہا کوئی بھی نعت سنا دیں، چلیں ان کے نام بھی منسوب کر دیتے ہیں. اور بھی جنہوں نے اعلیٰ حضرت کا کلام SMS پر کہا ہے مجھے، تو پہلے یہی پڑھتے ہیں. محمد مظہر کامل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیرا. محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا. محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا. نظر آتا اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا. نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نے
دن خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا خدا دن خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں، صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں، گنہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، گنہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، رضائے خستہ جوش بغیر عصیان سے نہ گھبرانا، رضائے خستہ جوش بغیر عصیان سے نہ گھبرانا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا۔ محمد سلیم اتاری راولپنڈی سے ہیں، مناجات سننا چاہ رہے ہیں، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب۔ انہوں نے منقبت لکھ کر بھیجا ہے، تو پیارے بھائی منقبت نہیں ہے، یہ مناجات ہے۔ نبی بخش نقشبندی ہیں اوتھل بلوچستان سے، اور استغاثہ سننا چاہ رہے ہیں۔ بچل چانڈیو، پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ، یہ تو آئی ہے کافی دن بعد فرمائش، اس کو تو نوٹ کر لیں آپ۔ عارف اجاز اتاری یو کے سے، نعت خان اسلامی بھائی سے التجا ہے، مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس۔ عبدالعلیم اتاری ٹھٹا سندھ، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ اور راشد بھائی ڈیرہ اسماعیل خان یعنی خیبر پختونخوا سے، اور آج ان کی فرمائش ہے افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، بابر منیر رضا مرکز الاولیاء لاہور سے۔ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، عتیق الرحمن مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے۔ ابرار ہاشمی بھائی جھنگ سے ہیں ہمارے ساتھ، اور یہ سننا چاہ رہے ہیں افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے۔ جزاک اللہ خیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ افسوس بہت دور گلزار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، رخسار نبی سے، بوسیری مبارک ہو تمہیں برد یمانی، بوسیری مبارک ہو تمہیں
رہیں کر وہ بلا خواب میں یا رب فرما دے مشرف مجھے دیدار نبی سے فرما دے مشرف مجھے دیدار نبی سے کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا۔ مدنی چینل کی مجلس الحمدللہ اپنے مخصوص انداز میں معاشرے میں ہونے والے بگاڑ اور جو برائیاں ہیں اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ہماری ذمہ داری کو ہمیں یاد دلانے کی کوشش میں مصروف عمل رہا کرتی ہے۔ آج بھی کچھ آپ کو ایک انداز سے کچھ کہنا جا رہی ہے ہماری مجلس، ایک پیغام کی صورت میں۔ دیکھتے ہیں ذرا کہ یہ پبلک سروس میسیج کس موضوع پر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ دکان، آفس اور دیگر جگہوں پر صفائی ستھرائی روز کا معمول ہے، لیکن اکثر لوگ اپنے ٹھکانوں کو تو صاف کر لیتے ہیں مگر کچرا عام راستوں اور سڑکوں پر پھینک دیتے ہیں، جس سے ہر ذی شعور شخص کے دل و دماغ کو تکلیف پہنچتی ہے، جبکہ مختلف بیماریوں کے پھیلنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، صفائی نصف ایمان ہے۔ کچرا ہمیشہ کچرے کے لیے بنائی گئی مخصوص جگہ پر ڈالیں۔ ان ہدایات پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔ تلاوت شامل کرنے کا وقت آ گیا۔ بڑا دلچسپ میسیج ہے، سورہ 3 سنا دیجئے فرام اتاری فیملی۔ اتاری فیملی نے بولا ہے، چلیں اتاری فیملی کے نام ویری ڈفرنٹ اینڈ یونیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا۔ ای میلز بھی ایک تعداد میں جو ان باکس میں موجود ہیں پڑھنے سے رہ گئیں، ایس ایم ایس بھی ہوں گے، کالز بھی رہ گئیں، لیکن دل تو چاہتا ہے کہ سلسلہ آگے ہو، لیکن بہرحال جب بھی کوئی سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اسے ختم تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے، لیکن یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ تعالی عز و جل پھر حاضری رہے گی۔ میں اور آپ مل کر انشاءاللہ نیکیاں کریں گے۔ اجازت چاہتے ہیں، جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم. کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے.